اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی آلہ. عقائد امامیہ میں کی جانے والی گفتگو کا دوسرا دور اور یہ اس کا دوسرا حصہ. ہم اپنی گفتگو کو اسی مقام پر لیے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو روکا تھا کہ امام کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کے سامنے مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کی جو کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو جس انداز سے ظالمین تک عہدہ نہ پہنچنے کی بات ہے، اس کا امام کے معصوم ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعارف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو ان کی ضد سے جو ہے وہ پہچان لیا جانا چاہیے. یہاں پر ظلم کا بیان ہو رہا ہے کہ ظالمین میں نہیں جائے گا، تو ظالمین کے مقابل پہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے کہ عادلین میں جائے گا، یعنی کہ امام کا عادل ہونا جو ہے وہ شرط قرار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ تو ظلم کسی شے کا اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم، کسی شے کو اس کے جائز اور مناسب مقام پہ رکھنا عدل کی زمرے میں آتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا کسی شے کو کسی مقام سے ہٹا رہا ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، پروردگار عالم نے جب نفس کو تخلیق فرمایا تو یہی اعلان فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا گیا ہے اور اس کا حق کیا قرار دیا گیا ہے کہ زکاہا کی منزل پر پہنچنے اس کا حق ہے. زکاہا تک جانا اس کا حق ہے. یقیناً جو زکاہا کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس نے واقعتاً اس کا حق ادا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ خوابہ، یعنی کہ اس نفس کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، دساہا مسدوس کر رہا ہوتا ہے، اور نتیجہ خوابہ کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے. آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، میں صرف نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یعنی زکاہا کا جو لفظ اس کے مقابل پہ استعمال ہوا وہ دساہا ہے. دساہا مسدوس ہونا قرار پاتا ہے، یعنی کسی شے کو مٹی میں دبا دیا جائے، اور اگر کسی شے کو بلند کیا جائے تو وہ زکاوت کی منزل. زکا کیا ہی لطیف نقطہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کو جب کہا جاتا ہے نا، آپ جب یوں کہیں گے کہ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ میں بھی مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، بڑھ رہا ہوتا ہے. پڑھنا اس انداز میں کہ جس انداز سے اس کا ویٹیج بڑھ رہا ہوتا ہے، ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق کی پامالی کے بعد مال جمع نہیں ہوا ہے، حقوق کی ادائیگی کے بعد مال جمع ہوا ہے. یہ مال پروردگار کی نظر میں قابل قدر، وگرنہ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو نفس کے حق میں ظلم،
تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، کوئی خطا کرتا ہے، تو یہ بھی نفس پر ظلم کیا جاتا ہے، کیونکہ نفس کو وہ شے نہ دی گئی جو کہ اس کو چاہیے۔ اسی لیے گناہ گار شخص خدا کی طرف سے امام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لوگ بنانا چاہیں تو کسی کو بھی امام بنا لیں، لیکن خدا اگر اعلان فرمائے گا کسی کے لیے تو اس کا معصوم ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصوم ہونا ضروری ہے، تو اس پر سند اگر کسی شخص کے لیے کیسے ملے کہ کون معصوم ہے کون نہیں ہے؟ یقیناً تو بس اب اگر کسی کے لیے اعلان کیا جائے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے، اگر ایک جماعت کے لیے اعلان ہو جائے کہ یہ جماعت پوری کی پوری قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس پوری جماعت کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پہ مجھ سے ملیں، تو یعنی کہ اس جماعت کا ایک ایک لمحہ قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، قرآن کا ہر لمحہ ان کے ساتھ گزرتا ہے، یہ دونوں ایسے ساتھی ہیں کہ جو کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہیے تو معصوم ہی کہیے گا نا، کہ یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتے، ان کا ہر فعل قرآن کے سائے میں ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، قرآن ہی کا ریفلیکشن ہے، ان کے ایکشنز قرآن ہی کے ریفلیکشنز، آیات الہی کی ریفلیکشنز ان کے ایکشنز میں نظر آئیں گے۔ بس اب یہی دیکھنا ہوگا، اس کا مطلب ان کا کوئی بھی عمل قرآن کے مخالف نہیں، قرآن کے مقابلے پہ نہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں، کہ جو کہیں کہ میرا ہر عمل قرآن کے ساتھ ساتھ۔ یقیناً وہ دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پروردگار توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں قرآن فہمی عنایت فرما۔ لیکن اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کرے، اور دعویٰ بھی کون؟ کائنات کا رسول، باعث جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی زبان ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنے خواہش سے تو یہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی الہی نہ ہو۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، میں تمہارے لیے دو گراں قدر شریف۔ تو یہاں سے عصمت ثابت ہے، اہل بیت علیہم السلام کی عصمت اسی حدیث ثقلین سے ثابت ہے۔ اور لا ینال عہدی الظالمین، خدا کے اعلان کے بعد یقیناً جو استحقاق قرار پایا وہ معصومین کی جماعت کا استحقاق قرار پایا کہ ان کو یہ عہدہ دے۔ آپ اس انداز سے ان عہدوں کو دیکھیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں پیغمبر کے سامنے جو افراد موجود ہیں ان میں سے ایسا کون ہے کہ جس کا ہر عمل قرآن کے ساتھ ہو؟ پیغمبر اکرم کے بعد، مولا علی کے بعد کون سے ایسے وہ افراد ہیں کہ جن کا ہر عمل قرآن کے ساتھ ہو، جن کو قرآن سے جدا نہ کیا جا سکے؟ عزیزو، ہم نے دیکھا جب رسول اللہ نے کہہ دیا نا کہ اطرت قرآن کے ساتھ ہے، تو جب سرکار کی زبان سے نکل گیا ہم نے یقیناً کہا آمنا و صدقنا۔ ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ ان کے بدن اور سر میں جدائی ممکن ہے، لیکن ان کی قرآن سے جدائی ممکن نہ ہو سکی۔ ظالم نے ان کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا، ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا، لیکن حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکے۔ کہیں سورہ طہر کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بہرحال، اور یہ روایات موجود ہیں، جائیے تاریخ طبری کافی نیوٹرل تاریخ ہے، اٹھا کے دیکھیے کیا واقعات ہے۔ ارے سیوطی صاحب کی تاریخ الخلفاء دیکھ لیجیے، اگرچہ اس کتاب کا موضوع الگ ہے،
لیکن جب وہ کربلا کے واقعات کی طرف آتے ہیں تو ایک حاشیہ کھینچتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے حیران کن واقعات ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں تو پھر طوالت کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال بہت سارے واقعات جو ہے وہ اس کا مشاہدہ سیوطی صاحب نے بھی تاریخ میں کیا اور ان کا اشارہ اپنی اس کتاب تاریخ الخلفاء میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے استحقاق، یہ ہے حق امام ہونا۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں یا بیٹھ جائیں، یہ زبان رسالت سے بیان ہو رہا ہے، یہ عادلین کی جماعت ہے جس کا پیغمبر اکرم جو ہے وہ بیان فرمائے۔ بس لا ینال عہدی الظالمین، وہ دن اور آج کا دن اصول قرار پا گیا، ظالم میں خدا کا عہدہ نہیں جائے۔ یہیں سے ایک تیسری صفت اور وہ ہے علم وہبی۔ علم دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک علم کسبی ہوتا ہے اور ایک علم وہبی ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک علم حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ریاضت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی میڈیکل سائنس میں پڑھنا چاہتا ہے، ڈاکٹری کا علم لینا چاہتا ہے، علم طب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ علم سیکھنا پڑے گا، اسے یونیورسٹی جانا پڑے گا، کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، امتحان دینا ہوگا، پھر اسے یہ فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ تمام علوم ہیں جن کو سیکھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سیکھنے سے نہیں آتے، ما لم تکن تعلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو لوگ عربی شناس ہیں وہ سمجھ گئے میں نے کہاں اشارہ کیا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو مجھے نہیں معلوم وہ ہم معلوم کر لیتے ہیں، معلم یا علم، جو نہیں جانتے تھے اس کو جان لینا۔ لیکن اگر ہم کہیں تکن معلم تکن تعلم، جو تم حاصل نہیں کر سکتے ہم وہ تمہیں دیتے ہیں، یہ کون سا علم؟ جو حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پوری کوشش لگا دیجئے، ایک آدمی آج یہ کوشش کر لے کہ میں یہ ریاضت کروں گا اور اتنی ریاضت کروں گا کہ میرے اوپر وحی ہو جائے گی، جو علم وحی ہے اس کو یہ کسبی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بہت سارے علوم، کچھ علم ایسے ہیں جو عطا ہو، بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ ہماری روشن آیات نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دے دیا۔ اب یہاں پر یہ بیان نہیں ہو رہا کہ ہم نے انہیں علم دے دیا، نہیں، ہم نے یہ آیات انہیں دی ہیں جن کے سینوں میں، ان سینوں میں ہم نے یہ آیات کو محفوظ کیا ہے جنہیں علم دے دیا گیا ہے، دے دیا ہے، فی صدور الذین اوتوا، عطا کر دیا۔ اس لیے کہ جب وہ اوتوا العلم ہیں تو ان کے سینے وہ محفوظ مقام قرار پائیں گے کہ خدا اپنی نشانیوں کو وہاں محفوظ رکھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کی ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ یہاں پر بھی جو اعراض کریں گے وہ ان کی صفت جو بیان کی گئی وہ ظالم ہے۔ عادل کبھی بھی ہماری آیات کو جھٹلانے والا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا۔ مقابلے پہ اگر بیان کیا گیا تو وہ بھی پھر ظالم کو لے کر آیا، یعنی یہاں پر بھی اوت العلم کے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہے تو ظالم کھڑا ہے، تو پھر اوت العلم کون ہے؟ یہ اوت العلم ہمیں مختلف مقامات پہ نظر آتا ہے۔ سورہ محمد کی 16ویں آیت، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ جب سنتے ہیں تمہاری بات کو، حتیٰ یہاں تک کہ خارج من عندک، جب باہر جاتے ہیں تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں،
ماذا قال آنفا، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ گویا اوت العلم رسول اللہ کی، یعنی اس کا اطلاق ابھی جس اوت العلم کا یہاں ہو رہا ہے رسول اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کی طرف سے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی بات کو سن کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور باہر اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے۔ تو اوت العلم زمانہ رسول میں بھی موجود ہے جو بلا فصل ہدایت کر رہا ہے، جو قمر کی مانند ہے، جو والشمس وضحاہا کے ساتھ ہی قمر اذا طلعہ کی منظر پر موجود ہے کہ اگر وہ کوئی سورج ہے تو کوئی چاند ہے، اس انداز سے ہدایت دونوں دے رہے ہیں۔ تو اور یہ اوت العلم نہ صرف یہ کہ زمانہ رسول میں، بلکہ سورہ نحل کی 27ویں نمبر کی آیت میں اگر دیکھیں گے، ثم اس کے بعد یوم القیامہ یخزیہم ویقول این شرکاء، کہ جب ہم ان کو قیامت کے دن میں جب ان کو جمع کیا جا رہا ہوگا، اکٹھے ہوں گے ایک جگہ، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے شرکائی، این شرکائی الذین کنتم تشاقون، وہ جن کو تم پکار رہے ہوتے تھے، جن کی طرف تم سبقت کرتے، جن کی طرف تمہارے دل کھینچے چلے جاتے تھے، ہمارے مقابلے میں جن کو تم نے بنایا ہوا تھا، کہاں ہیں وہ سب؟ قال الذین اوتوا العلم، اس دن اس جماعت کے، جب یہ مکالمہ خدا ان جماعت سے کر رہا ہوگا، ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ندامت کے مجسمے بنے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اوت العلم کلام کرے گا، ان الخزي یوم سوء علی الکافرین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس دن یہ جو ندامت ہے یہ فقط یہ کافرین کے لیے ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اعراض کیا، جنہوں نے کفران نعمت کیا۔ یاد رکھیے گا، اس کو بھی ہم کفرہ کے زمرے میں لے کر آتے ہیں کہ جو کسی نعمت کا کفران تھا۔ اب اگر نعمت عظمیٰ اس کے سامنے موجود تھی اور حاضہ کہہ کر تعارف بھی کرایا گیا تھا، لیکن اس حاضہ سے اگر کما حقہ استفادہ نہ کیا گیا تو کفران نعمت، اور اس کے مقابلے پر اگر ہوا کو ترجیح دی گئی، اپنی خواہش کو ترجیح دی گئی، تو یقیناً یہ نعمت عظمیٰ کے مقابلے پر پکارے جانے والی شے قرار پائے گی۔ کہاں ہے وہ تمہارے شرکا جسے تم پکارتے؟ اللہ، آسان نہیں ہے۔ یہاں تک کی گفتگو میں اب ہم نے اوصاف کی بات کی کہ امام کے اوصاف کیا ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب ہم امام کے وظائف کی بات کریں کہ اس امام کا وظیفہ کیا ہوتا ہے۔ تو وظیفہ میں نے منعن وہی وظیفہ لکھ دیا کہ جو کہ سورہ مبارکہ جمعہ میں بیان بھی ہوا۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں ہم نے دیکھا رسول اللہ کے لیے بیان ہوا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ جو ہمارا رسول ہے یہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ جو وظائف بیان ہو رہے ہیں، پروردگار عالم نے جس انداز سے یہاں وظائف کا بیان فرمایا ہے، بس دیکھنا یہاں یہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ کے وظائف بیان ہوئے ہیں، اب رسول اللہ ظاہراً سامنے نہیں ہیں، تو اب رسول اللہ کی زندگی کے بعد، اگرچہ یہ جملہ میں نے بہت ہی روانی میں کہہ دیا ہے سمجھنے کے لیے، یقیناً کہ اس عالم سے، اس انداز کی زندگی سے جدائی کے بعد اب سامنے جو ہم موجود ہیں،
کیا ان کی تزکیہ نفس نہیں ہوگا؟ کیا انہیں آیات کی تلاوت نہیں سنائی جائے گی؟ کیا ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم نہیں دی جائے گی؟ یقیناً ایسا نہیں. تو گویا نبوت کا اختتام ہو گیا ہے، لیکن جو وظائف ہیں وہ جاری ہیں. نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کا مطلب نبوت کے ختم ہو جانے کا مطلب وظائف نبی کا ختم ہو جانا نہیں، وہ تو جاری و ساری رہے گا. چنانچہ جو زمین میں نائب ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو پیغمبر اکرم جس کی طرف اشارہ فرمائیں گے، آپ کے بعد بلا فصل وہ اس کام کو انجام دے. تو امام کے وظائف میں سے پہلا وظیفہ یہی ہوگا کہ وہ وارث کتاب ہو، وارثہ کتاب کا محافظ ہوگا، شریعت کا وارث ہوگا، اور جس انداز سے تزکیہ نفس کیا جا رہا تھا رسول اللہ فرما رہے تھے بالکل ویسا ہی تزکیہ نفس کیا جا رہا ہوگا. رہبر ہوگا، رہبری کا جو وظیفہ ہے وہ بھی وہی انجام دے رہا ہوگا. جب ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ رہبر ہوگا تو فقط وہ امام جماعت نہیں ہوگا کہ صرف جماعت کرا دے گا بس، وہ فقط شکیات نماز بتانے میں رہبر نہیں ہوگا. جو رہبر ہوگا وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہبر. یعنی اگر ہمیں اپنی معاشی زندگی گزارنی ہے تو اس میں رہبر نمائندہ خدا ہوگا. اگر ہم نے اپنی سیاسی زندگی گزارنی ہے تو اس میں بھی رہبر نمائندہ خدا ہوگا. یہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہوگی، ہر سانس جو کھینچ رہا ہوگا وہ کسی کی رہبریت میں کھینچ رہا ہوگا. یہ وہی رہبریت ہے جو رسول اللہ کی رہبری، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے تحت جب اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ ان کے نفوس پر ان سے اولیت رکھتے ہیں، یعنی کہ خود میں اپنے نفس پر حق نہیں رکھتا اتنا جتنا رسول اللہ میرے نفس پہ حق رکھتا. یہی اولیت من کنت مولاہ فھذا علی مولا، علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہی مرکزیت، یہی اولیت ہمارے نفوس پر پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں رکھتے ہیں، قرآن کی آیات کی روشنی میں رکھتے ہیں. اسی لیے اس رہبریت کے بعد پھر وہ ولی امر مسلمین قرار پائے گا، مسلمانوں کے معاملات کا ولی قرار پائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ولی قرار پائے گا، رہبر قرار پائے گا، تو اس کا مطلب جو حکومت اسلامی قائم ہوگی اس میں رہبر اب الیکشن سے نہیں آئے گا. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ جو معصوم ہے، جو علم مسلمانوں کے دین کو سب سے بہتر ان سے بہتر نہیں، یعنی کہ ویسا جانتا ہے جیسا جاننے کا حق ہے. 100 میں سے 33 نمبر لے کر پاس ہونے والا امام نہیں بنتا. رہ رو کبھی راہبر نہیں ہوتا، ساتھ چلنے والا کبھی بھی قائد نہیں ہوتا. قائد آگے آگے چلتا ہے اور ایسی تحریک بیدار کر دیتا ہے کہ پوری قوم اسی ویژن تک آ جاتی ہے جو قائد کا ویژن ہوتا ہے، اور پھر اس قائد کو لے کر یہ پھر آگے سبقت کرتا ہے. اس قائد جو ہے اس قوم کو لے کر پھر اپنے نہ صرف اپنے بلکہ قوم کو اس کے کمال تک پہنچنے میں اس انداز سے مربی، اس انداز سے مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے رشد اور کمال کو پائے، ہر اعتبار سے اس کو بلندی عطا کرتا ہے. یہ قائد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، رہبر اسی کو کہتے ہیں. بس جیسا کہ میں نے کہا کہ وارث کتاب ہوتا ہے، تو سورہ حجر میں 9 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے جہاں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے. بہت توجہ ہے، ایک سوال قائم کر رہا ہوں.
اگر پروردگار نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا کرتا ہے. تو پس اب اگر پروردگار مسبب الاسباب ہے، ہر اشیاء کو سبب کے تحت قرار دیتا ہے، کسی شے تک پہنچنے کے لیے سبب قرار دیتا ہے، تو یہ بتلائیے کہ یہ جو ذکر جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کا تذکرہ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ بات طے ہے کہ حفاظت تو پروردگار ہی کرے گا، لیکن یہ بتلائیے کہ سبب کے ذریعے سے کرے گا. اگر اس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کچھ اسباب بھی تو خلق فرمائے ہوں گے کہ جس سے قرآن کریم محفوظ رہ جائے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل فرمائی تو یقیناً آپ کے بعد آپ کے اوصیاء کے سلسلے کو جاری رکھا، اور امت نے یہ دیکھا، تاریخ کے صفحوں پر یہ بات آشکار ہے کہ کیا کچھ نہ ہو گیا، لیکن قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. کس حد تک ظلم اور بربریت کہاں تک چلی گئی، لیکن قرآن میں تحریف نہیں ہو سکی. تو اب تو سمجھ جائیے خدا نے کون سے اسباب مہیا کیے. یہ ہے نحن نزلنا الذکر ان لہ لحافظ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. تم محافظ کو قتل کر دو گے، تم اس کے سر اور بدن میں جدائی ڈال دو گے، لیکن یہ ایسا محافظ ہے اپنے وظیفے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، نو کے نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کرتا رہے گا. اس کو آپ فقط حافظ نہ کہیں گے، حافظ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو محافظ کہیں گے. یہ ہے محافظین قرآن، یہ محافظین قرآن کی جماعت ہے کہ جو ایک آنچ قرآن پر نہیں آنے دیتی. اور جب کوئی سوال اٹھتا ہے قرآن کی کسی آیت کے اوپر، جب لکھنے والا کوئی کتاب لکھ ڈالتا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا جاتی ہے، تو پھر یہی محافظین قرآن ہوتے ہیں کہ جو فقط ایک سوال کرتے ہیں اور اس کی 20 سال کی محنت ختم ہو جاتی ہے. یحییٰ الکندی کی مثال سے کون سا دور ایسا ہے کہ جہاں پر ان محافظین قرآن نے قرآن کی حفاظت نہیں کی، چاہے وہ قرآن کا ظاہر ہو یا باطن، چاہے وہ قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہو یا شرح کرنی ہو، یا قرآن کی کسی آیت کو منطبق کرنا ہو موجودہ کسی معاملے کے اوپر کہ اس معاملے میں فلاں آیت ہے جو منطبق ہو. یہ قرآن کے محافظین ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کے جو محافظین ہوتے ہیں وہ قرآن کا شان نزول بھی بیان کرتے اور قرآن کی شان تلاوت بھی بیان ہو رہی ہو. ایک آیت ہوتی ہے جس کا شان نزول ہوتا ہے، آیت کا شان نزول یہ ہوتا ہے کہ فلاں آیت کب اتری، کہاں اتری، کیسے اتری، کس لوگوں پر اتری، کیا معاملہ تھا، یہ شان نزول. اور ایک آیت کا شان تلاوت بھی ہوتا ہے کہ اگر فلاں مقام پر وہ آیت پڑھی گئی تھی تو کیوں پڑھی گئی. یہ ہے آیت کا شان تلاوت. چنانچہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کبھی بھی نازل ہوئی ہو، شان نزول کچھ بھی ہو، لیکن ان کی زبان سے جب یہ آیت جاری ہوگی تو کسی واقعے کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہوگی کہ جب غازی کو روانہ کر رہے ہیں مقتل گاہ کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آیت کا شان تلاوت بیان. اب اگر آیت کا شان تلاوت بیان ہوگا تو یہ واقعہ ضرور بیان ہوگا کہ غازی کو رخصت کرتے ہوئے فرزند زہرا نے اس آیت
یہ ٹھیک ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. بنی اسرائیل کے لیے نازل، موسیٰ کی قوم کے لیے نازل، وہ ہے آیت کا شان نزول. لیکن اسی آیت کا شان تلاوت کیا ہے؟ محافظین قرآن کی زبان سے کہ جب حضرت حجت زمان روحی باربہ ان کے بابا نے آغوش پہ لیا اور کہا بیٹا اللہ کے حکم سے کلام کرو. ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی ولادت کے فوراً بعد، اور دوسری روایت میں 7ویں روز. تو آپ نے سورہ قصص کی 5ویں نمبر کی یہی آیت تلاوت. اب اس آیت کا شان تلاوت یہی ہے کہ ایک محافظ قرآن نے جب حجت زمانہ اپنے وقت کے حجت کے حکم سے گود میں کلام کیا تو اس آیت کی تلاوت کی. خدا نے ارادہ کر لیا ہے وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کیا أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، ان پر احسان کریں گے جو زمین پر کمزور کریں. پروردگار یقیناً تیرا ارادہ ہے، جلدی فرما. یوسف زہرا کو اس نے ظہور عنایت فرما. پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم فرزند زہرا کی مدد اور نصرت کر سکیں اس انداز سے کہ جس انداز سے وہ چاہتے ہیں. یہی آیت آگے چلتی ہے. میں نے سورہ قصص کی بیان وارث قرار دے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وارث شریعت، وارث کتاب، معلم ہوگا کتاب اور حکمت. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمة. یہاں یہ جو 4 وظائف میں نے بیان کیے، آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس اور کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، کون بیان کرے؟ بہت توجہ. یہاں جو یتلو علیہم آیاتی ہی ہے نا، یہ تو آیات کی تلاوت ہے. اس کے فوراً بعد یزکیہم کا منزل آ جاتی ہے جو کہ تزکیہ ہے، جو کہ نفوس کی پاکیزگی ہے. جب نفس کو پاکیزہ کیا جائے گا تو اب یہ نفس آمادہ ہوگا کہ یہ حکمت کی تعلیم لے سکتا ہے، یہ کتاب کی تعلیم لے سکتا ہے. یعنی کہ اصلاً دیکھا جائے تو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ہے جو اسے دینا ہے. اس کو دینے کے لیے دو جو پری ریکوزٹس ہیں وہ اس کا تزکیہ ہے اور آیات کی تلاوت. توجہ ہے؟ یعنی جو اس آیت کا ایسنس قرار پایا وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم. فقط کتاب کی تعلیم بھی نہیں ہے تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ حکمت کا انکار کرو. اور جب کتاب کو لے لیا جائے اور حکمت کا انکار کیا جائے تو پھر نتیجہ کربلا کی صورت میں سامنے آتا. اور پہلے چلے جائیے، نتیجہ صفین کے صورت میں سامنے آتا ہے کہ جہاں جو کتاب کو کافی سمجھ رہے تھے اسی کو نیزوں پر بلند کرتے ہیں اور اس کے معانی اور مفاہیم کو پس پشت ڈالتے ہیں، حکمت کو چھوڑ دیتے ہیں اور فقط اور فقط کتاب، بک کہ جو خود کچھ کہتی نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے روکتی نہیں ہے، اسی لیے اس کا اقرار کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو 2 گراں قدر شے چھوڑی تھی وہ کیوں چھوڑی؟ وجہ یہی کہ اگر کتاب کی تعلیم لینی ہو تو خود کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن یہ بتاؤ پیغمبر کتاب کی تعلیم دے کر رک نہیں رہے تھے، حکمت کی تعلیم بھی دے رہے تھے. تو کتاب کی تعلیم تو کتاب سے مل جائے گی، یہ بتاؤ حکمت کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ کہہ تو دیا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کی کتاب اور اس کی اور میری اطرت. تو اب اگر کتاب کی تعلیم لینی ہو کتاب سے لے لینا، اور اس کی حکمت جاننی ہو اہل بیت کے دروازے پہ آئے، اطرت کے دروازے پہ آئے.
وہ جو انا مدینۃ العلم ہے وہاں مدینۃ الحکمہ کا تذکرہ ہے. وعلی باب، اور علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. علی علیہ الصلوۃ والسلام is the gateway of that city of knowledge and city of حکمہ. تو یہاں مولا علی کے پاس جانا آپشن نہیں ہے، وہ ایک آپشنل دروازہ نہیں ہے. دیٹ از دی اونلی گیٹ. علی کے دروازے سے اعراض کر کر قرآن پڑھو گے خوارج بن جاؤ. میرا جملہ ضائع. علی کو چھوڑ کر قرآن پڑھو گے خوارج بن جاؤ. علی کے ساتھ قرآن پڑھو. یقیناً علی کے ساتھ اگر قرآن پڑھو گے ذرا دل جمی کے ساتھ، تو ایسے مفسر قرآن بن جاؤ گے کہ پوری رات گزر جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابھی بے ہی کی تشریح ہو رہی ہو اور شاگرد سن رہا ہوگا، دے رہا ہوگا. کتنی حسین بات. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کی فضیلت میں یہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی کتنا علم تھا کہ پوری رات گزر گئی اور صرف بسم اللہ کی بے کی تشریح جو ہے وہ بیان ہو رہی تھی. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت، علی کا علم تو ایک طرف ہے، ارے دیکھو وہ شاگرد کیسا تھا کہ پوری رات جو ہے وہ اتنی دلجمی کے ساتھ مولا کی وہ بات سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، تبھی تو مولا اس کو بیان بھی کر رہے تھے. تو مولا کے شاگردوں میں یعنی کہ اس طرح سے ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ طالب علم میں اپنی توانائیوں کو صرف کریں. یہاں جو امامت کے بعد میں کی جانے والی گفتگو کا جو دوسرا دور ہے وہ اختتام پر ہوتا ہے. انشاءاللہ تیسرے مرحلے میں ہم تبرکاً کچھ بات کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.